یہ قوم اتنی بری ہے، اتنی بری. انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان سب کو تباہ کر دے. ان سے گناہ دیکھے نہیں گئے، بد دعا کرنے لگے، جس کو آپ اردو میں بد دعا کہتے ہیں. غیب کی طرف سے ان کو اشارہ ہوا، اتنی جلدی نہ کرو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تم پیارے ہو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تم جو دعا کر رہے ہو نقصان کی، ہلاکت کی، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. تو استغفار پڑھتے رہے، آدھی رات ہو گئی. نشہ کرنے والے، خرابیاں کرنے والے اونگنے لگے، مست ہو گئے تھے، سونے لگے. وہ جاگنے لگے جنہیں اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی. رات پوے تے بے دردانو، پنجابی ہے، بزرگوں کا کلام. رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے. رات پڑے تو بے دردوں کو پیاری پیاری نیند آتی ہے، مگر جو درد مند ہیں ان کو محبوب کی یاد سوتے سے بھی جگا دیتی ہے. وہ دنیا والے خرمستیاں کرنے والے سونے لگے، اللہ والے اٹھنے لگے، مصلی بچھ گئے، کہیں نفل ہو رہے ہیں، کہیں تسبیح، کہیں تلاوت. وہ منظر کیا تھا، یہ منظر کیا ہے؟ ان کو جواب ملا، ان کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں. اللہ یار اللہ کا فرمان، میں بروں سے بھی اپنا عذاب پھیر لیتا ہوں. صرفت عنہم عذابی، جب اپنے پیاروں کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں. تو یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا آپ حمد کریں، سچے ہیں، کھرے ہیں، جو بات آپ کی حمد میں ہے وہ ان کی. میرے دوستو اور بنسو، مبارک کا لفظ بھی آپ نے سنا، برکت، مبارک، تبرک، یہ لفظ آپ سنتے ہیں. تو جب نسبت ہو جائے اللہ کی طرف، اللہ کے پیاروں کی طرف، تو پھر وہ چیز عام نہیں ہوتی، مبارک ہو جاتی. کپڑا کپڑا ہے، اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو مبارک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جگہ جگہ ہے، مگر اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو اونچی. بظاہر اجمیر پہاڑی علاقہ ہے، میر کہتے ہی پہاڑ کو ہے، ہندی میں میر پہاڑ کو کہتے ہیں. کوئی تھا راجہ، اس کے نام سے اج لگا کے اجمیر بنا، مگر جب خواجہ صاحب سے نسبت ہو گئی تو اب اجمیر شریف ہو گیا. بغداد پہلے بھی تھا، غوث پاک سے نسبت ہوئی تو بغداد شریف ہو. تو نسبت اللہ والوں سے، برکت والوں سے ہو جائے تو پھر وہ برکت، مبارک، یہ لفظ آ جاتے. اچھا، یہ مبارک کا لفظ صرف ہمارے ہاں ہے، مگر دوسروں کو بھی، جی فلانے ان کا کوئی تہوار آ جاتا ہے نا، تہوار لفظ ہوتا ہے، تہوار کہتے ہیں ہم. ہندوؤں کا آ جائے، مسیحیوں کا آ جائے، یہودیوں کا آ جائے، دوسروں کا، تو آپ کے پاکستانی لوگ کہہ دیتے ہیں ان کو ہولی مبارک، دیوالی مبارک. کدھر سے مبارک؟ مبارک کا لفظ تو ایمان والوں کے لیے ہے. آپ کوئی اور لفظ ایجاد کریں، یہ مبارک کا لفظ وہاں بولا جا سکتا. اونچی، ہاں، یہ ذہن میں رکھیں.
آپ ان کو مبارکبادیں دینے لگ جاتے ہیں. مبارکباد صرف دینی اچھے نیک جائز کام کے لیے اور مسلمان کو دی جائے گی، دوسرے کو. ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اس معاملے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یہ بھی پتہ چل گیا یہاں سے اللہ والوں کی دعا میں اور دوسروں کی دعا میں فرق ہوتا ہے. اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رہا ہے آپ دعا کیجئے، تو اللہ والوں کی دعا میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے ہم اللہ والوں سے کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے دعا کر دیں. دعا سبھی کرتے ہیں، سب کو کرنی چاہیے، مگر ہر ایک کی دعا ایک جیسی اونچی. یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی. مستجاب کا مطلب قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے اثرات بھی آئے. لہذا پتہ چل گیا کہ اللہ والوں سے تعلق، ان سے نسبت ہمیشہ فائدہ پہنچاتی. اونچی گئی ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کی کوئی گنجائش. اونچی. ہاں جی. یہ جو کچھ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ پیش آیا، اس میں بتایا گیا بہت بڑی نشانی ہے. کیا ہے؟ نشانی ہے. سمجھنے والے سمجھیں، غور کریں. نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ فرماتا ہے ہم جانچنے والے تھے، آزمانے والے تھے. اللہ تعالی امتحان فرماتا ہے جس کا چاہے. اب دیکھنا یہ سننے والے عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں، سبق سیکھتے ہیں یا نہیں. تو جو نہیں سیکھے گا وہ نقصان میں رہے گا، جو سیکھے گا اس کو میرے دوستو یہاں اللہ والے فرماتے ہیں آزمائش کو نمک کی طرح سمجھنا چاہیے. کس طرح سمجھنا چاہیے؟ اللہ والے انبیاء کرام سے تو خطا کا تصور ہی نہیں ہے، غلطی کی گنجائش ہی نہیں. اس کے باوجود مشکلات کے سامنے وہ پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح مضبوط تھے. اللہ نے ان کی آزمائش کی، وہ ثابت قدم رہے، اس پر صبر کیا. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی. انہوں نے اف تک نہیں کی. قوم بد زبانی کر رہی ہے جس کو آپ گالیاں دینا کہتے ہیں، طرح طرح سے. اللہ تعالی نے ان کو آزمایا، انہوں نے صبر کیا. کیا اتنی عمر کسی کی ہوئی ہے اونچی؟ 950 سال صبح و شام، دن رات قوم بد زبانی کر رہی ہے، صبر کر رہے. ہم 9 گھنٹے نہیں کرتے. 9 گھنٹے تو دور کی بات ہے، 9 منٹ کسی کا لفظ نہیں برداشت ہوتا. تو نے کہا کیسے؟ تو ہوتا کون ہے؟ جب تک اس کی 7 پشتوں کو نہ سنا لیں ہمیں چین آتا ہے اونچی. اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی. وہاں تو کفر ایمان کا مسئلہ تھا، یہاں تو بات بھی کچھ نہیں ہوتی. انہوں نے صبر کیا. اللہ تعالی نے ان کو صبر کی کتنی اچھی جزا دی، کتنا ان کو صلہ ملا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالی ان پر نوازش بھی فرما رہا ہے، ان کے دشمنوں کو ہلاک کر رہا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عبادت کو بمنزلہ تالا ہوتا ہے نا، لاک، اور اس کی چابی اللہ نے دعا کو بنا دیا. عبادت اس طرح جیسے تالا اور اس کی کنجی چابی دعا، اور اس کنجی کے جو دندانے آگے جس سے وہ گھومتی ہے وہ آپ کی حلال غذا، پاک غذا. تو اب جو چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی عبادت قبول ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ عبادت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور اپنی غذا بھی پاک رکھنی ہے، اس میں گڑبڑ ہونے دینی نہیں ہے. تو پھر اثر آتا ہے
تو اللہ والوں سے دعا کرانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں تو شبہ ہے، پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، کیا پی رہے ہیں کیا نہیں پی رہے، مگر اللہ والوں کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہم سے بہتر، ہم سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے نبیوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اللہ والوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، مگر صبر کیا۔ کیا کیا؟ اور ہمارا کیا حال ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیان کیا گیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی قومیں ہوئیں دنیا میں، ان کے رسول تشریف لائے، قوموں کی یہ عادت رہی، رسولوں کی مخالفت کرتی رہی اور ہلاک ہوتی رہی۔ آج بھی جو کفار مخالفت کر رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت، بربادی، یہ اسی کے مستحق ہیں۔ حضرت ہود صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ادریس اپنی اپنی قوم میں مبعوث ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی عملی عبادت میں ہو سکتا ہے طریقے اور ہوں، عقیدہ سب کا ایک، عقیدہ سب کا۔ کوئی نبی شرک کی تعلیم دینے نہیں آیا، کوئی نبی شرک سکھانے، جتنے آئے توحید سکھانے آئے۔ کیا سکھانے آئے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا بھی، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ آج وہ لوگ جو توحید اور شرک کو سمجھتے نہیں، بات بات پر فتوے لگاتے ہیں، میں ان کا بیان نہیں کر رہا، میں اصل عقائد کا بیان کر رہا ہوں۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مختلف علاقے، مختلف، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نبی بھیجے۔ جب تک اللہ نے ہدایت کا انتظام نہیں کیا کسی قوم پر عذاب نہیں کیا۔ قرآن میں واضح ہے، پہلے ہدایت کا انتظام کیا، قوم کو بتایا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، جب لوگوں نے سرکشی کی، حد سے بڑھے، پھر ان کی پکڑ ہوئی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن میں ہے، پہلے ڈرانے والا بھیجا گیا جس نے آ کر ڈرایا، سکھایا، بتایا، جب قوموں نے نہیں مانا، سرکشی پہ گئے تو پھر پکڑ ہوئی۔ آج ہماری پکڑ نہیں ہوتی، کیوں؟ حضور نے دعا فرما دی۔ مگر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نافرمانی پہ ہی رہنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ہمیں پہلوں کا انجام دیکھ کر سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ وہی برائیاں، وہی خرابیاں، غیروں کے طریقے، بے حیائی، برائی، بے غیرتی عام ہے، نہیں سنبھلتے، نہیں ٹلتے، سنتے ہیں سب اور کہتے بھی ہیں جی برائی برائی ہے، مگر چھوڑتے نہیں۔ تو کیوں؟ اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر دنیا میں مشکلات آئیں گی اور آخرت میں گناہ کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ بچ سکتے، کوئی مکمکا نہیں ہوگا۔ ہاں شفاعت ملے گی ایمان والے کو، مگر میں اپنے آپ کو شفاعت کے لائق تو بناؤں،
اس لائق تو بناؤں کہ ان کے سامنے جا کے کہوں کہ آپ کا امتی ہوں؟ اگر اس لائق نہیں ہوں تو بولیے جا سکوں گا سامنے؟ اونچی، یہ غور کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے ہم سب کو کہ ہم سچی توبہ کریں۔ کیا کریں؟ سچی توبہ۔ وہ نہیں ہوتی، زبان سے ضرور کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ضرور کہتے ہیں، اور دل گناہ سے بھرا ہوا۔ ہو سکتا ہے اندر اندر کہہ رہا ہو موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، اور زبان پہ کیا؟ یا اللہ میری توبہ۔ ویسے استغفر اللہ پڑھ رہا اور دیکھ کے آ رہا ہے، کیا حال ہے؟ اور علماء نے، صوفیاء نے فرمایا بندے تو گناہگار ہے نا، توبہ کی ہے، ٹوٹ گئی ہے، پھر توبہ کر لے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، بند ہو گیا تو پھر کوئی چانس، گنجائش نہیں، اور ہم توبہ توڑتے جاتے ہیں، توڑتے جاتے ہیں۔ وہ سیف الملوک میں ہے نا، 100 باری میں توبہ کی تی تے 100 بار تروڑی، نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی۔ یہ نفس کو اتنا ہی عادت ڈال دی ہے کہ یہ بدی چھوڑتا۔ اس نفس کو ہی تو صاف کرنے کے لیے رمضان ملا تھا، اگر اس کو صاف نہیں کیا تو پھر کچھ بھی اونچی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔